اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے صبا بلقیس کا تخت کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ ملکہ صبا بلقیس، اس کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے خدایا کو ٹھکرا دیا اور یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ صبا بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، القرآن قالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا ہی جن بولا، میں وہ تخت حاضر کر دوں گا اس سے قبل کہ حضور آپ کی محفل برخاست ہو، میں بے شک اس پر قوت اور امانت دار ہوں گا۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بھی جلد میرے پاس حاضر ہو جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برحیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے، ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور پیش کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برحیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے سے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرے تو وہ میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اس قرآنی واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے، حضرت آصف بن برحیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پلک جھپکنے کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اس طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہے۔ یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔